تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کفارہ ہے کیا، روزے کا کفارہ کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے روزے کا کفارہ پہلے تو یہ تھا کہ غلام آزاد کرنا، لیکن اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ دوسرا آپشن روزے کے کفارے کا یہ ہے کہ 60 دن روزے رکھے جائیں، ایک روزے کے بدلے میں 60 دن متواتر پے در پے تسلسل کے ساتھ، بیچ میں اگر ایک ناغہ بھی ہو گیا تو پھر 80 دنوں دوبارہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو ایک روزے کے بدلے میں 60 دن کا روزہ، 60 دن کے روزے ہیں، 60 روزے ہیں۔ یہ پہلی صورت ہے کفارے کی۔ دوسری صورت کہ اگر کوئی آدمی اتنا ضعیف العمر ہے، اتنا نحیف ہے، اتنا کمزور ہے، اتنا بیمار ہے، اتنا لاغر ہے کہ وہ 60 روزے تسلسل کے ساتھ نہیں رکھ سکتا، تو پھر اس کے بعد تیسرا آپشن یعنی دوسرا آپشن یہ ہے کہ پھر وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا۔ 60 مسکین کو 2 وقت متوسط پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا۔ کھانا اعلیٰ ہو نہ ہو لیکن متوسط کھانا ہو، لیکن پیٹ بھر کر کھلانا۔ اگر کسی آدمی کے لیے یہ چیز مشکل ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کہاں سے اکٹھا کرے، ان کو کہاں تلاش کرے، تو وہ اس کی رقم بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن اس کی رقم ایک مسکین کو نہیں دی جائے گی بلکہ تمام 60 مساکین کے درمیان تقسیم کی جائے گی۔ اگر رقم ایک مسکین کو دے دی، 60 مسکینوں کی رقم ایک مسکین کو دے دی تو پھر یہ ادا نہیں ہوگی، تو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی صورت کہ جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، اور وہ ہے کہ جان بوجھ کر عمدن و قصدن کوئی چیز کھا پی لی، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا، اس کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہو جائے گا۔ یاد رکھیں میں نے پہلے جو مسئلہ بیان کیا کہ بھول کر اگر کسی نے کھا پی لیا تو پھر روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے روزہ نہ مکروہ ہوتا ہے نہ روزہ فاسد ہوتا ہے۔ یہاں یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس نے قصدن اور عمدن جان بوجھ کر روزہ یاد تھا اور اس نے کھا پی لیا، روزہ ٹوٹ گیا، روزہ فاسد ہو گیا، اب اس کی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ اسی انداز سے کسی آدمی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، مسئلہ معلوم تھا یا نہیں یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس سے معلوم کرنا چاہیے تھا، تو اس لیے ان دونوں پر، میاں بیوی دونوں پر روزے کی قضا بھی ہے، روزے کا کفارہ بھی ہے۔ روزے کی حالت میں قدغن ہے، پابندی ہے، اور الگ الگ کفارے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ میاں سمجھے کہ بس میں نے کفارہ ادا کر دیا بیوی کی طرف، ڈنڈی تو دونوں نے ماری ہے نا ڈنڈی دونوں نے ماری ہے تو دونوں پر کفارہ ہے۔ تو اس لیے اگر کسی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، صحبت کر لی، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، قضا بھی ہے اور قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ادا ہوگا۔ اسی انداز سے اگر کسی آدمی نے کسی کا لعاب نگل لیا اور نگل کے حلق سے نیچے اتار دیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا، اور قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہو جائے گا۔ اب اس کی بہت ساری صورتیں، بات وہی آ گئی بیوی سے بوسو کنار، تو بھائی میں نے اس لیے تو کہا احتیاط کریں، بھائی پابندی ہے، تو بیوی سے بوسو کنار کرتے ہوئے اس کا لعاب منہ میں لیا اور نگل لیا، یا کسی بچے سے بوسو کنار کرتے ہوئے اس کا لعاب منہ میں آیا اور وہ نگل لیا، تو یہ اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور روزہ فاسد ہونے کی صورت میں اس کی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی لازم ہو جائے گا۔ اسی انداز سے سگریٹ اور بیڑی وغیرہ کے استعمال سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور روزہ فاسد ہونے کے ساتھ ساتھ روزے کی قضا بھی ہے اور روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا لازمی ہے۔ آخری صورت کہ روزہ کی حالت میں نسوار لگانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نسوار سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی نسوار کوئی کھاتا تھوڑا ہی ہے، وہ حلق سے نیچے کوئی تھوڑا ہی اتارتا ہے، اس لیے نسوار سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے نسوار منہ میں رکھی اور فوراً تھوک دی تو پھر تو واقعی روزہ نہیں ٹوٹا، اگرچہ یہ صورت بالاتفاق مکروہ ہے، اس روزہ مکروہ پھر بھی ہو جاتا ہے لیکن روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ لیکن مروجہ طور پر، مروجہ طریقے کے مطابق جو نسوار رکھی جاتی ہے، اور میں تو خیر نسوار نہیں لگاتا ہوں، جو لوگ لگاتے ہیں نسوار ان کو پتہ ہے کہ نسوار رکھنے سے نسوار کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، نسوار کا نشہ پورا نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑی دیر رکھیں گے تب جا کے نسوار کا نشہ پورا ہوگا۔
اور نسوار لگانے کا مقصد پورا ہوگا۔ جب تھوڑی دیر نسوار منہ میں پڑی رہے گی تو لعاب بڑھے گا، جب منہ میں لعاب بڑھے گا تو لعاب میں ذرات شامل ہو جائیں گے نسوار کے، پھر وہ بے اختیار وہ ذرات حلق سے نیچے اتر جائیں گے، جس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اور روزہ فاسد ہونے کی صورت میں روزے کی قضا بھی ہے، روزے کا کفارہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا